جیسے ان کے 27 ٹکڑے کیے، اس لڑکے نے اگر 27 ٹکڑے کیے، ارے اس لڑکے نے لیو ان ریلیشن میں دونوں رہتے تھے، کس میں رہتے تھے؟ لیو ان ریلیشن مطلب ناجائز سنبھل، شادی سے پہلے ہسبینڈ وائف کا تعلق۔ تم تو کہتے ہو کہ لیو ان ریلیشن ماڈرن زمانہ ہے، ارے قتل تو بہت دور کی بات ہے، قتل بہت دور کی بات ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ آفتاب ہو کہ مہتاب ہو، کوئی بھی ہو، کسی غیر محرم کو دیکھنا للچائی ہوئی نگاہ سے الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں۔ اس سے ہاتھ ملانا، اس کو بات کرنا، اس کو چومنا، اس سے ریلیشن بنانا تو دور کی بات ہے جناب۔ اسلام تو 37 ٹکڑا کیا جناب، اگر 37 سیکنڈ پہ اگر کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو کوئی مسلمان للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ not allowed according to the Islamic Sharia۔ پھر تو وہ لیو ان میں رہتا تھا، کہاں سو گئے تھے اس کے ماں باپ جو لیو ان کے ریلیشن شپ میں دونوں کے ماں باپ کہاں سو گئے تھے؟ کیوں نہیں آپ نے بچوں کی تربیت کی؟ اسلام چیخ چیخ کر کہتا ہے، اسلام اسی لیے تو کہتا ہے کہ یدرین علیہن من جلابیبہن، کہ سماج کے بیٹیوں تم اپنے گھونگھٹ کو آگے کر لو، اے سماج کے بیٹیوں تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اسلام اسی لیے تو کہتا ہے، اسی کو تم جہادی قانون بولتے ہو۔ میڈیا والے تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر وہ بچی قل للمؤمنات یغضضن پر عمل کرتی، اگر وہ بچہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل کرتا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، کون کہتا ہے؟ جس کو تم جہادی کتاب بولتے ہو، وہ کتاب یوں کہتا ہے اے سماج کے بیٹیوں نگاہیں نیچی رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ڈونٹ شو here and there and just consider and look at the way، نگاہیں نیچی کر کر اپنے سامنے دیکھ کر نکل جاؤ۔ And don't show beauty and ornament in front of a stranger person۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی ہونٹ کو، اپنی شکل کو، اپنی بالوں کو، اپنی پارٹس آف باڈی کو کسی کے سامنے، غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو۔ دیکھیے وہ مڈر تو باپ کی بات ہے میڈیا والوں، اگر عبداللہ صالح یہیں آ کر بولتا ہے اسٹیج پہ کہ سماج کی بیٹیوں کو کہو کہ پردے میں رہے، اور سماج کے جوانوں سے کہو کہ فون پر ہیلو ہائی نہ کرے، آئی لو یو، آئی مس یو، آئی لائک یو، آئی ریممبر یو، ایسے سینٹینس نہ لکھے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو تم اچھل اچھل کر اسٹوڈیو میں بولتے ہو کہ یہ مولانا لوگ دیکھو یہ آزادی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ آزادی پر پابندی نہیں ہے، یہ سماج میں آفتاب جیسے حرکت وجود کے نہ آئے، کسی سماج کی کسی بیٹی کی جسم کے ٹکڑے نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے اسلام کا یہ پیغام ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اسلام کی باریک آرڈر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتنی برائیوں کا خاتمہ رکھا ہے۔ اگر عمل کر لیتے اس آیت پر، آفتاب بھی عمل کرتا، سماج کی وہ بیٹی بھی عمل کرتا، تو آج یہ واردات ہوتے نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دنیا کی وہ کتاب ہے جس میں تمام سمسیا کا سمادھان۔ پہلے کیا بولتے ہیں؟ نہیں جناب ہمارا بیٹا ہماری بیٹی لیو ان میں رہتا، اب بڑے فخر کے ساتھ پر جب کسی ایکٹر دیکھیں گے، ایکٹر یہ کیا بولیں گے ہم کو، یہ نپنسک لنگم ہے، یہ نپنسک لنگم، کھل کر تو نہیں بول سکتا میں۔ انہوں نے ایسا کلچر پیدا کیا، میرا اس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا، ہم لیو ان میں رہتے تھے، مطلب یہ عزت دار الفاظ ہو گئے۔ عزت دار الفاظ کون؟ یہ عزت دار طوائف کے لیے استعمال کر رہے۔ ہم لیو ان میں رہتے تھے، ہمارا بریک اپ ہو گیا، میرا بیٹا، میں نے اس کو ڈیٹ کیا۔ کیا مطلب ڈیٹ کا؟ میں نے اس کو ڈیٹ کیا، ہمارا ڈیٹ چل رہا تھا۔ لو جی ڈیٹ چل رہا تھا مطلب کیا بولیں گے آج کے زمانے میں؟ الفاظ ڈھونڈنا پڑے گا مجھے کل ڈکشنری میں کہ میں ان کو کیسے بولوں۔ میرا جب ان کے ساتھ میں لیو ان میں تھا، یعنی جب ناجائز سمبند میں تھا، جب میں ڈیلی زنا کر رہا تھا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور انگلش میں کیا دے دیا؟ میں لیو ان میں رہتا تھا، اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے خوبصورت ہے، ایک لڑکا لیو ان میں رہتا ہے، یعنی وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے کرائے کی ٹٹو ہے، کرائے پر خریدے، ناجائز سنبندھ بنائے، دونوں میں سے کسی ایک کا من بھرا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسلام تو اسی کو منع کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم کو سماج کی کوئی بیٹی پسند ہے تو اس سے رشتہ کرو، ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا نظام، اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، تو اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کیجیے، اور نکاح کرنے میں بھی یہ نہیں انگلی میں انگلی ڈالے اور بیٹھے پھر غائب بھگ گئے، ماں باپ کو بھی پتا نہیں۔ آپ کو سماج کی کوئی بچی پسند ہے تو آپ اپنے گارجن سے کہیے کہ امی یا ابا، اگر امی ابا آپ کے دجالی ٹائپ کے ہیں، مطلب غصے والے ہیں کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو تھپڑ لگ جائے گا، تو آپ اپنے بہن سے بولیں، آپ اپنے رشتہ دار میں جو قریب ہے نانی نانا سے بولیں، یا مطلب آپ جس سے اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں، آپ کے بھی بھاؤنا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ فلاں بہن ہے تو کہیے سسٹر، بہن ایسا ہے کہ مجھے اس گھر میں کوئی بچی ہے، مجھے وہ بچی پسند ہے، میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ نہیں ہے، پوچھ لیجیے علماء سے، اور آپ کے گارجن جو بھی مناسب طریقہ ہوگا وہ اٹھائیں، یہ نہیں۔ اب بڑی پرابلم تو یہ آ جاتی ہے نا ہمارے میں، کہیں کہیں پر تو جناب کاسٹ واد ہے، سید انصاری ٹو انصاری، کولکاتہ ٹو دہلی، نہیں کولکاتہ ٹو کولکاتہ ہی ہونا چاہیے، ایک شہر سے نکلیں گے تب دوسرے شہر میں پہنچیں گے، ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں، ایک ہی شہر میں جائیں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ کلکتہ سے آپ ہوا نکلیں گے تو پہنچیں گے، آپ کا سفر شروع ہوگا۔ اس میں یہ نہ دیکھیں اگر مسلمان ہیں دیکھ کر شادی کر دیجئے، اللہ نے قبیلے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ برادری بنائی صرف پہچان تعارف کے لیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ گروہ کو بنایا، قبیلوں کو بنایا، لِتَعَارَفُوا کہ تعارف ہو سکے کہ یہ سید ہے، یہ انصاری ہے، یہ سیفی ہے، یہ چودھری ہے، یہ تیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں پہچان کے لیے، یہ نہیں، یہ سید ہے، یہ انصاری ہے، ہم انصاری، ہمیں سب کچھ، اور یہ چولاہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کے خاندان سے، آپ کے کاسٹ سے، آپ کی برادری سے اللہ اگر کسی پر آپ سب کچھ نربھر کرتے ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے صاف لفظوں میں کہا لا فضل لعربی علی العجمی، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سید ہو اور تم چاہے قریشی ہو، اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، تمہارا عمل کیا ہے اللہ کے نظر میں، تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے اس دھرتی کے اوپر، تم نے کتنا اچھا کام کیا اور کتنے برے کام کیے۔ ایسا نہیں کہ تم برے کام کرتے رہو اور اپنے آپ کو سید ہونے کا تم ڈھونگ رچو کہ میں سیدی، میں سید ہوں جناب، میں انصاری ہوں جناب، میں قوم کا بڑے طبقے سے بلونگ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بندر بنا کر مار مار کر لال کر دے گا تم کو، کہ دھرم کا چولا، کاسٹ کا اور قبیلے کا چولا پہن کر اور نماز چھوڑتے تھے، تو نماز چھوڑتے تھے، نہ ادھر لائن پہ، وہاں میرے بھائیوں کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے ذات اور قبیلہ تعارف کے لیے ہے، ہونا چاہیے، اس لیے ان چیزوں پر دھیان نہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھیان بالکل نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہاں اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، سماج میں اگر کوئی بچی ہے، اگر وہ کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا انٹیلیجنٹ ہے یا کسی لڑکے کو اگر کوئی بچی سماج کی رشتہ کرنا چاہتی ہے تو اپنے گارجن سے کہے کہ ابا میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، مجھے اس سے رشتہ کرنا، اس سے پہلے کوئی سمبند نہیں، اس سے پہلے راتوں کو ہیلو ہاؤ آر یو نہیں، اس سے پہلے ماں باپ سو گئے راتوں کو 2-2 گھنٹے تک موبائل پھٹنے پہ آ جاتا ہے، اتنی بات کرتے کہ گرم ہو جاتا، بیٹری پھٹ نہ جائے، موبائل برسٹ نہ ہو جائے، اتنی بات کرتے ہیں نوجوان ہمارے۔ اجازت نہیں ہے میرے نوجوانوں، میں جائز طریقہ آپ کو بتاؤں، اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، جائز طریقے پر آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح کرنا ہوا اما خدیجہ کو، کیوں؟ آپ کی آنیسٹی کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، تو اما خدیجہ نے پیغام نکاح کو بھیجا۔ حالانکہ کیا وہ سوچ سکتی تھی نا، میں تو 2-3 مرتبہ پہلے میری شادی ہو چکی ہے،
اب میں 40 سال کے ہوں، محمد 25 سال کے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں اور ادھر خدیجۃ الکبریٰ 44 سال کی عمر میں، کیسے ہو سکتا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح دیا، یہ لو اے محمد ابن عبداللہ I want to marry you، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو فوراً اللہ کے نبی نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب گارجن تھے، ان سے مشورہ کیا اور فوراً اس کو پیغام نکاح کا ایکسپٹ کیا، انہوں نے قبول کیا. نکاح خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھا، آگے زندگی بڑھی. یہ طریقہ ہے اسلام میں. اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کرتے ہو کہ آفتاب نام تھا تو 37 ٹکڑے کیے، 37 ٹکڑے کیے. ہم تو کہتے ہیں کہ اب اس کو اللہ بھی پتہ نہیں کتنا عذاب دے گا، پہلے تو مرڈر کا بعد میں دے گا اس کو سزا. لیکن دنیا کے اندر جو اس نے غلطی کی، جو گناہ کیا، کون سا گناہ؟ ناجائز طریقے پر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف لڑکی سے بات کی، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. تم تو اس کو جائز قرار دیتے ہو نا. وہ جو 3 سال یا 4 سال رہا ہے لیونگ میں، اس کو جائز قرار دے دے دنیا. ہم تو اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اجازت نہیں ہے اس کی کہ کوئی بھی کسی کی غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر رشتہ بنائے. جناب ڈیلی راتوں کو زنا کرتے پھرے اور ڈیلی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باغیچہ جائے، گھومنے کے لیے جائے. تمہیں ہمارے سب کچھ، تمہیں ہمارے سب کچھ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. کسی غیر محرم کو ایک نظر آپ نے دیکھ لیا، ایک چوکتی ہی بھی نظر تو معاف ہو سکتی ہے، دوبارہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہنا اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. پردے کے اوپر ہے، ازواج مطہرات سے مخاطب ہے، لیکن ایک بہت کام کی بات کہی میری سماج کی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے. فلا تخضعن بالقول. جب تم کسی غیر محرم سے، جب تم کسی سے بات کرو تو اپنی باتوں میں لچک نہ پیدا کرو. ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہمارے استاد لوگ اس کو پریکٹیکلی کر کے بتاتے تھے. جیسے سپوز دیٹ آپ کے آج کل آپ کا موبائل ہے، اس کے اندر میں فون آتا کسی کا، کس کا؟ کسی غیر محرم مرد کا آتا ہے. آپ گھر میں لیڈیز ہے، کسی کی وائف ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ ہلو ہم کو فلاں بھائی صاحب سے ملنا ہے. تو آپ فلا تخضعن بالقول، باتوں میں لچک مت پیدا کیجیے، سختی کے ساتھ بولیں. مطلب ایسے بولیے جیسے سامنے والے کو لگے کہ پتہ نہیں کتنے غصے میں. باتوں میں لچک پیدا مت کیجیے. یا اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے، کنڈی کھٹکھٹائے، تو اس کو اس حساب سے جواب دیجیے اس کو ایسا لگے کہ آپ بہت سخت ہیں. لچک نہیں، ہاں ہلو آئیے، لچک نہیں. فون پر ہے، ہلو میڈم بھائی صاحب سے بات کرنی، سختی کے ساتھ منع کر دیجیے. بھائی صاحب نہیں ہے، بعد میں بات کیجیے گا، اس ٹائم فلاں ٹائم. ایسا سامنے والے کو لگے بہت خڑوس ہے. نہیں تو آپ سامنے اگر اسی میں بولیں گے ہاں بولیے کیا بات ہے، میٹھی میٹھی باتیں اگر کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کچھ اور ہے معاملہ. بس پھر فون پہ ہیلو، اس کے بعد پھر کچھ دن تک میسج آئی لائک یو کا چل جائے گا. آئی لائک یور وائس از ویری سویٹ، آئی وانٹ ٹو لسن فرام لانگ ایوری ٹائم اینڈ آئی واچ آئی فیل اراؤنڈ مائی سیلف. ہم چاروں طرف آپ ہی کو دیکھتے ہیں، وہ سب چلتے ہیں نا. یہ صرف ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اسلام کہتا فلا تخضعن بالقول، تاکہ جھڑپ سختی ہو آپ کی آواز. کوئی غیر محرم آپ کو آواز دے آپ کے دروازے پر، سختی سے نہ کر دیجیے، بچنے کی کوشش کیجیے. فون پر ہمارا نوجوان کسی کا نمبر مل جاتا، ہاں میڈم آپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا اس لیے ویسے فون کیا. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا نمبر آپ کے پاس. میرا نوجوان اور میرے ساتھی ہو، پوری دنیا کے لوگ پیچھے پڑے ہیں آپ کی شریعت کو بدنام کرنے. یہی لے لیجئے اسی بچے کو کتنا ٹارچر کیا گیا. اس بچے کو یوں کہا گیا، بلکہ اس کے کلاس میں کہا گیا ہے کہ ایشور کبھی بھی اس کے آتما کو شانتی نہیں دے گا. کس کو؟ اس جیلر، اس آفتاب کو کہا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ تم تو یہاں تک ہو
ہم تو 2 قدم آگے بڑھتے ہیں کہ بیٹی کا سمان کرو، بیٹی کی عزت کرو. یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. تقریباً 15 سے 20 تقریر میں نے اس منتر پہ کی. ہم نے کہا کہ تم شاید نہیں جانتے، تم پڑھتے نہیں، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. یتر ناریستو پوجنتے، جس گھر میں بیٹی کا سمان، بیٹی کی عزت ہوتی ہے، ایشور آتے ہیں اس دھرتی کے اوپر، وہاں پر واس کرتے ہیں. تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. اور جس دھرتی پر، جس گھر پر بیٹی کا سمان نہ ہو، بیٹی کی عزت نہ ہو، وہاں پر ایشور نہیں آتے. اب بتاؤ اس بیٹی کا قصور کیا ہے؟ اس بیٹی کا قصور یہی ہے کہ اس نے ماں باپ سے جھوٹ بول کر اپنی شریعت کے خلاف، یعنی اپنے شاستر کے خلاف ناجائز طریقے پر انہوں نے سمبند بنایا. اور آفتاب کا جرم کیا تھا؟ آفتاب کا بھی جرم یہی تھا کہ اس نے بنا نکاح کیے ہوئے اور بنا شریعت کا پرواہ کیے ہوئے شریعت کے باؤنڈریز کو کراس کر کر اس بچی کا ہاتھ تھام کر تب جا کر اس کے ساتھ میں ناجائز سمبند بنائے. جناب مرڈر تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کو ناحق طریقے پر قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر اس زمین پر کوئی کسی انسان کا ناحق طور پر قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، چلانا اپنی ویڈیو میں، اپنی چینلز کے اندر، کہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کسی بیٹی کے 30 ٹکڑے کرنے کی. وہ اس کا عمل ہو سکتا. اسلام تو محمد مہتاب کو اس سے ناجائز سمبند میں جب آ رہا تھا، ہیلاو کر رہا تھا، ہوائیو کر رہا تھا، اس وقت وارن کرنا تھا کہ آفتاب not allowed to talk with stranger women and girl. کسی غیر محرم کے ساتھ تمہارا بات کرنا ناجائز اور حرام ہے. اسلام تبھی سے اس کو منع کر رہا تھا. لیکن تم سماج کے لوگوں نے تو کہا نہیں، اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں تو آزادی ہونی چاہیے. لو آزادی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ سائیکو بن گیا، وہ سماج کے ایک بیٹی کا قاتل بن گیا، وہ سماج کا ایک مجرم بن گیا. وہ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج جائے گا؟ یہ تم لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے. وہیں پر قرآن پڑھ کر اگر کھڑا کر دیا جاتا اس کے سامنے کہ کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے، کسی بھی غیر محرم سے بنا نکاح کے تم بات نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، تو بتاؤ کتنا اچھا ہوتا، بھلا ہوتا. اس بچے کی بھی جان بچ جاتی اور یہ لڑکا بھی قاتل اور مجرم بننے سے بچ جاتا. ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ خامخواہ بہت آسان. کیا یہ مسلمان تو صالح ایسے ہیں، یہ لفظ ہے ایک ٹیچر کی زبان سے. ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، آپ جاپان چلے جائیے. جاپان میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے. وہاں کے جو چیف جسٹس ہے، وہاں کے کورٹ کا جو سب سے بڑا جج ہے، جو اس کو عزت اور سمان وہاں پر نہیں ملتی، وہ عزت اور سمان وہاں کے ٹیچر کو ملتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دیش کے اندر میں بڑی تعداد کے لوگ ہیں، یہاں ہم سمان نہیں دے پاتے. یہاں سمان تو جناب صرف پی ایم اور سی ایم کے کھاتے میں ہے، صرف شاید یہاں سمان تو صرف ایم ایل اے اور ایم پی کے کھاتے میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ سمان وہاں پر ٹیچر کو دیا جاتا ہے، اور ٹیچر بھی اپنی باؤنڈریز کو وہ جانتے ہیں. پنڈت دیانند سرسوتی نے اس کے اوپر کافی اچھی تشریح کی ہے. ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا چاریاوان. ماں کی تربیت پہلے ضروری ہے، باپ کی تربیت ماترمان پترمان چاریاوان. پنڈت دیانند سرسوتی جی جو اسلام کا سب سے بڑا مخالف بھارت میں، انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ستیارتھ پرکاش ہے. اس ستیارتھ پرکاش کے پہلے سمولاس میں انہوں نے یہ منتر لایا، اور اس منتر کے اندر بہت اچھی بات اس نے کہی. اس نے کہا ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ. ماترمان پترمان، ماں کی پرورش ضروری ہے بچے کو صحیح کرنے میں. پترمان، پتا کی پرورش ضروری ہے بچے کو آگے بڑھانے میں. چاریاوان، ایک ٹیچر کی تربیت ضروری ہے. کس کو؟
पुरुषो वेदा, पुरुष है लेकिन उसको ज्ञानी बनाना है, उसको गुरु बनाना है, उसको इंसान का, दुनिया का बेहतर इंसान बनाना है। तो माँ बाप और टीचर, इन तीन लोगों की मेहनत होगी तो वो इंसान बड़ा बनेगा, वो इंसान आगे जाएगा। मैं अपनी बात थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में, क्योंकि आपके महबूब मुकर्रिर भी तशरीफ फरमा चुके। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान जैसी अनमोल दौलत से नवाजा, इसके ऊपर मेहनत करो। जब दुनिया की सबसे जलील और रुस्वा कौम यहूदी, जब आप यूनाइटेड नेशन के अंदर चेयरमैन बन सकता, जब कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज और फैक्ट्रीज के ऊपर इनकी शेयर मार्केट 76% से आगे हो सकते हैं, जब कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को तैयार करने में 350-400 बिलियन डॉलर खर्च कर सकते, यहूदी हर जगह पर घुसे हुए हैं, गए हुए। अगर यहूदी दुनिया के सबसे जलील और रुस्वा कौम, ताकतवर कौम बन सकती है, तो आपकी ताकत की तारीफ तो अल्लाह ने की है, आपकी इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ की पेशीन गोई अल्लाह तबारक व तआला ने की हुई है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया किनसे? ईमान वालों से। वअमिलुस्सालिहात, 2 शर्त है, सुगरा और कुबरा। अमिलुस्सालिहात, मोमिन बनना जरूरी, लेकिन मोमिन के साथ साथ अमिलुस्सालिहात पर भी अमल होना चाहिए। सुन्नतें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, झूठ आप न बोले, चुगलखोरी आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, गीबत आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, तजस्सुस से आप कोसों दूर हो। समाज की बेटी है तो पर्दे उसकी जिंदगी में हो, अगर समाज की कोई बेटी है तो दीनी मिजाज उसके दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। अगर अमिलुस्सालिहात पर अमल हुआ मुकम्मल तौर पर, तो अल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला क़ज़िया सुगरा और कुबरा, फलसफे के अंदर सुगरा कुबरा मिलाने के बाद रिजल्ट निकालते। जब सुगरा और कुबरा ये जब दोनों बराबर होता है तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तो इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला आपको हुकूमत देगा, अल्लाह आपको बादशाहत देगा। ये 5 साल के लिए कुर्सी इख्तिदार पर आना ये मुकम्मल हुकूमत नहीं है, ये तो आती और जाती है जनाब। अभी देखिए दिल्ली के अंदर 15 साल तक कोई और थे, MCDs में कोई और आ गए, इसीलिए ये दुनिया के अंदर ये निजाम आती और जाती। अल्लाह तबारक व तआला आपको जमीन के ऊपर ऐसी पकड़ देगा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम जरूर आपको इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ अदा करेंगे। लेकिन ए मुसलमानों, अपने ईमान पर मेहनत करो, ए मुसलमानों आमाल सालिहा पैदा करो। जवानों की जवानी तबाह नहीं होनी चाहिए, हमारे नौजवान गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हमारे नौजवान, इमाम बुखारी 16 साल की उम्र में वकी बिन रुबै की पूरी हदीस की किताब याद कर ली थी। इमाम मालिक मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में जस्टिस बन चुके थे। मेरे नौजवान साथियों, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन चुके थे। सारे मुफस्सिरीन का कलम जहां पर रुक जाता है, वहां पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत आने पर एक कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये सबसे बड़े तफसीर के बड़े गुरु माने जाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। आज हमारा जवान किधर जाता? आज हमारा नौजवान देख लीजिए, जिंदगी में नमाज नहीं है, हमारे नौजवानों की शक्ल के अंदर में सुन्नत रसूल नहीं है। इस सुन्नत रसूल को ब्लेड, जनाब कैंची और उस कुएं से डेली खुरच कर पेशाब की नालियों में बहा देते हो। सुभान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी की ज़ियारत के लिए जिब्राइल अमीन तशरीफ फरमा होते थे। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करो और अपनी धार्मिक किताबों को छोड़कर दुनिया की किसी भी आप ऑथेंटिक आर्टिकल्स को पढ़कर आप कामयाब नहीं हो सकते। इस फसाद उम्मत के वक्त अगर आपने एक सुन्नत को जिंदा किया